بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹینتھ کلاس ویڈیو نمبر 6 میں ڈائری نمبر 6 آپ کی ہے، جس میں ٹاپک ہیں آپ کے سبق ہے آپ کا چغل خور، مضامین ہیں شہری اور دیہاتی زندگی، ماں باپ سے حسن سلوک۔ ٹھیک ہے، کرنا آپ نے کیا ہے، سبق کے مشقی کام کو اچھی طرح زبانی یاد کریں۔ ٹھیک ہے، دوسری بات، مشق کا سوال نمبر 6 اور گرامر میں جملہ معترضہ زبانی یاد کرنا اور لکھنا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، فتنہ پروری کسے کہتے ہیں، 10 جملے لکھیں۔ یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اسائنمنٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے، مشقی کام میں درج سوال نمبر 6 اور مشقی کام میں درج جملہ معترضہ یعنی گرامر ورک اور فتنہ پروری، یہ آپ نے لکھنے ہیں اور زبانی یاد کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ بقیہ تمام کام بھی آپ زبانی یاد کریں۔ سیکنڈ، دونوں مضامین کو اچھی طرح سے یاد کیجئے اور ان دونوں میں سے 15 مختلف سوالات بنائیں اور ان کی معروضی تیار کریں۔ ٹھیک ہے، مشقی کام میں آپ کو سمجھا دوں کہ کیا ہے سوال نمبر 6 اور گرامر میں جو ہے، اور میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ سوال نمبر 6 ہے، لوک کہانی کسے کہتے ہیں؟ یہ کہانیاں معاشرے میں تہذیب اور زبان کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں۔ ان کہانیوں کا کوئی مصنف نہیں ہوتا، یہ کہانیاں سینہ بسینہ ایک نسل سے دوسری نسل میں سفر کرتی رہتی ہیں۔ دراصل یہ ایسی کہانیاں ہیں جن سے موجودہ نسل کو کوئی نہ کوئی سبق ضرور میسر آتا ہے کہ نیکی اور بدی کیا ہے اور نیکی اور بدی کا انجام کیا ہوتا ہے وغیرہ۔ یہ کہانیاں نسلوں کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد کرنا اور لکھنا ہے۔ آگے لکھنے کا کام ہے جملہ معترضہ۔ اس جملے میں وضاحت یا طنز پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ وضاحت و طنز، وضاحت اور طنز نہیں، یا وضاحت ہوگی یا طنز ہوگا، یہ دو چیزیں ہیں۔ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق تو نہیں پڑتا، البتہ اس کے نہ ہونے سے بات میں یک گونا تشنگی کا احساس ہوتا ہے۔ یک گونا تشنگی کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی کمی، ٹھیک ہے، مسنگ۔ جیسے غبار خاطر کا تازہ ایڈیشن مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ آپ جائیں گے مارکیٹ میں اور کہیں گے غبار خاطر دے دیں، وہ آپ کو دے دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اب اس میں وضاحت لکھی ہوئی ہے کہ اس وضاحت کے بغیر بھی آپ کو یہ چیز مل سکتی ہے، کیونکہ اوپر بتایا گیا ہے کہ اس کے نہ ہونے سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ بات کی وضاحت کے لیے بریکٹ میں لکھا گیا ہے کہ مولانا عبدالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ غبار خاطر، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ نہیں بتائیں گے شاپ کیپر کو کہ مولانا عبدالکلام آزاد کا خطوط کا مجموعہ جو ہے غبار خاطر وہ دے دیجئے، تو اس کے بغیر بھی آپ وہ لے سکتے ہیں، جسٹ کتاب کا نام بتا کے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ دوسرا جملہ دیکھیں، بلال جماعت میں اول آیا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ نہ بھی لکھا ہوتا پروفیسر فاروق کا بیٹا، تو تب بھی یہ جملہ پراپر تھا، مکمل تھا، لیکن اس میں وضاحت ہے تو اس لیے یہ جملہ معترضہ ہے۔ آگے آپ کا اگلا سوال ہے کہ فتنہ پروری کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ہنٹ دے دوں جس سے ریلیٹ پھر آپ نے سوچ کے 10 جملے بنانے ہیں۔ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا فتنہ پروری ہے، یا کسی کے بارے میں کوئی غلط رائے کام کر دینا، کوئی بات غلط منسوب کر دینا، وہ بھی فتنہ پروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہے فتنہ پروری کا، تب آپ نے جملے بنانے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔